اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صلوات بر محمد تمام علماء اور خطباء کی موجودگی میں یہ مجلس آغاز پذیر ہو رہی ہے۔ زیادہ نہ تمہید کا موقع ہے اور نہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت برباد ہو۔ سیدھے مطلب کی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری گفتگو آپ کے اذہان عالیہ میں اتر جائے، اور اگر میری بات آپ تک پہنچے تو تھوڑا سا مجلس کا ماحول بنا لیجیے گا۔ چونکہ ابھی عزائے فاطمیہ ختم ہوئی ہے تو بس یہ سمجھیے کہ وہ مجالس اس مجلس کے لیے بڑی معاون اور مددگار ہے۔ ذہن آپ کی آمادہ ہے، مجھے کچھ کہنے یا بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ بس ایک جملہ آیت کے ذیل میں کہنا چاہتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وہ وقت کہ جو وقت نہ رہ کر قیامت میں بدل جائے گا، کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ عام طور پر علماء اور واعظین نے اس آیت کو قوم کے ڈانٹنے کے لیے ایک سبب بنا دیا، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، بقی بھائی موجود ہیں میری تائید کریں گے، اطہر صاحب قبلہ، سید بھائی ہمارے، مولانا پرویز صاحب اور دیگر جو بزرگ افراد ہیں جنہوں نے مجالس سنی ہے، آیت کو کبھی بھی آدھا ادھورا نہیں پڑھنا چاہیے۔ جن کا کلمہ مکمل ہے انہیں آیت بھی مکمل پڑھنی چاہیے، کیونکہ جب کلمہ ادھورا ہوتا ہے تو ایمان ادھورا ہوتا ہے، اور جب آیتیں ادھوری پڑھی جائیں گی تو مفہوم بھی ادھورا ہی پہنچے گا۔ تو آیت کو جہاں ختم ہوتی ہے اور جہاں سے آغاز پذیر ہوتی ہے، آیت کو ملا کے پڑھیے تو نتیجہ خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ پہلے جملے سے میرے ساتھ ہو گئے، اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آیت آپ تک پہنچے گی اور میرا میسج آپ تک چلا جائے گا۔ وہ وقت کہ جب وہ دن یا وہ گھڑیاں، چونکہ یہ سورج و چاند تو رہے گا نہیں، سب اجڑ چکا ہوگا، پھر تو وقت وہ ہوگا کہ جس وقت کو اللہ نے یاد دلایا ہے، اور عجیب انداز سے اللہ یاد دلاتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ وہ دن کہ جب کسی کے نہ اس کے اولاد کام آئے گی نہ اس کا مال کام آئے گا۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہنگام قیامت میں یہ بیک ڈور والا معاملہ نہیں چلے گا کہ تھوڑا لے کے کام کر لیجئے، تھوڑا سا چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے یہاں نہ کچھ چھوڑا جائے گا اور نہ زبردستی پکڑا جائے گا۔ جس نے جو کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ تو اسی مقصد کی طرف اللہ کا اشارہ ہے کہ وہ دن کہ جب نہ مال کام آئے گا اور نہ کسی کے بنین کام آئیں گے۔ صاف پیغام ہے آیت کا کہ نہ مال کام آئے گا نہ بنین کام آئیں گے، لیکن مال بھی کام آئے گا اور بنین بھی کام آئیں گے، مگر کس کے کام آئیں گے کہ جو قلب سلیم کی دولت لے
तरीन सलवात पढ़े। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। आमतौर पे यही कहा गया कि ना वह माल काम आएगा ना औलाद काम आएगी, लेकिन कुरान कहता है कि माल भी काम आएगा, औलाद भी काम आएगी, मगर किसके? कि जो कल्बे सलीम की दौलत लेकर आ रहा हो। यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, न माल काम आएगा न बनीन काम आएंगे, न माल काम आएगा न बनीन काम आएंगे, न माल काम आएगा न बनीन काम आएंगे। किसके काम आएगा? कि जो कल्बे सलीम की दौलत लेके आए। अब एक जुमला कहने का तो मेरा हक है, अगर कल्बे सलीम है तो माल भी काम आएगा, बनीन भी काम आएंगे। तो जो पैदा ही उम्मुल बनीन हुई हो, मौजू आप समझ गए होंगे कि मैं कहां आपको लाना चाह रहा हूं। चूंकि मौलाना मीसम साहब का हुक्म था कि अगर मुमकिन हो तो किसी अजीम खातून का तज़किरा हो जाए, तो अब जाहिर है कि आप मुसलसल शहजादी को सुन रहे हैं, तो मैं उस बीबी की बात आपसे करना चाहता हूं कि जिसने शहजादी के मकाम पे आके उनके बच्चों का वैसा ख्याल रखा कि जैसे एक माँ औलाद का ख्याल रखती है। और मैं बस उलमा के लिए एक जुमला पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ हो गए इस जुमले पे तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो गई और ये सारी सफ़र की थकन उतर गई। उम्मुल बनीन साहिब मुंतहिल अदब ने, उम्मुल बनीन के बहुत से माना है जो दुनिया में राइज है। एक माना तो आम फहम है जो आप भी समझते हैं, बेटों की माँ। आमतौर पर यह तर्जमा कर दिया जाता है बेटों की माँ, और निस्बत ये दी जाती है चूंकि आपको अल्लाह ने 4 बेटे इनायत किए, लिहाजा 4 बेटों की वजह से आप उम्मुल बनीन हैं। तो उम्मुल बनीन तो बेटों की वजह से तब होती कि जब ये लक़ब औलाद के होने के बाद मिलता, लेकिन जो पैदा ही उम्मुल बनीन हुई हो, खुदा के लिए जुमला संभालिएगा जहां आपको लाना चाह रहा हूं। अगर उलमा ने हाथ उठा दिया तो मैं समझूंगा कि हजारों के मजमे ने दाद दे दी। उम्मुल बनीन के माना साहिब मुंतहिल अदब ने बड़े खूबसूरत लिखे। उम्मुल बनीन, कहते हैं असल को, और बनीन के एक माना है अक्ल, यानी अगर तर्जमा किया जाए तो उम्मुल बनीन के माना होंगे अक्ल की माँ। अल्लाहु अकबर, अक्ल की माँ। अब कोई खामोश ना बैठे, अक्ल की माँ। अब समझ में आया कि बाप ने ये क्या नाम क्यों दिया कि ज़हरा है अक्ल कुल, तो फातिमा की जगह बेवकूफ नहीं आएगी, अक्ल की माँ आएगी। की जगह पर बेवकूफियां नहीं आती, अक्ल ही आ सकती है। तो जहन आपका आमादा हो चुका है, अब कोई तमहीद वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ से मेरे कलाम का आगाज़ हुआ है मैं वहाँ आपको लेके आ जाऊँ ताकि शहज़ादी की फजीलत आपके हवाले कर दूँ। उम्मुल बनीन आपका लक़ब है और असल नाम आपका है फातिमा, फातिमा किलाबिया नाम आपके ज़हनों में होगा। कुरान मजीद कहता है यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, न माल काम आएगा न बनीन काम आएंगे, मगर जो कल्बे सलीम की दौलत लेके आएगा उसके माल भी काम आएगा, उसके बनीन भी काम आएंगे। अब आपके जहन में एक सवाल पैदा होगा कि साहब ये कल्बे सलीम क्या है? आयत ने तो कह दिया कि जो कल्बे सलीम की दौलत लेके आएगा उसके माल भी काम आएगा, उसके बनीन भी काम आएंगे। तो ये भी तो पता चले कि ये कल्बे सलीम क्या है। अब मैं कल्बे सलीम अपनी तरफ से अगर आपको बताऊं तो हो सकता है आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, लेकिन अगर कुरान मजीद की आयत बताए कि कल्बे सलीम क्या है तो आपका बोलना हक है, दाद देना भी आपका हक है और अच्छी दाद लेना मेरा हक है। खुदा के लिए मेरे सफर का ख्याल कीजिएगा क्योंकि फौरन अभी निकलना है। इस जुमले पर मेरी पूरी मजलिस कामयाब हो जाएगी अगर जुमला आप तक पहुंच गया। पढ़िए कि साहब कल्बे सलीम क्या है। तो मैंने कुरान मजीद में तलाश किया तो सूरह मुबारक साफ़ात में, फिर वही जहाँ से मेरे कलाम का आगाज़ हुआ, आधा पढ़ा जाएगा आधा समझ में आएगा।
کمپلیٹ پڑھیں گے مکمل ایمان سمجھ میں آئے گا۔ اب اللہ سورہ صافات میں کہتا ہے وَإِنَّا مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ ابراہیم شیعہ تھا۔ اس آیت پہ آپ سینکڑوں تبصرے سن چکے، مجھے کچھ دہرانے کی ضرورت نہیں، مگر آیت پڑھ کے یہ تو پتا چلا کہ شیعہ مذہب عبداللہ ابن سبا نے نہیں بنایا، جناب ابراہیم نے بنایا، اور یہ نبی کا ایجاد کردہ مذہب ہے۔ ان کا لقب تھا شیعہ، وہ شیعہ تھے، پیروکار تھے۔ اچھا اب یہ شیعہ کیا ہوتا ہے؟ دو جملوں میں سمجھا کے انشاءاللہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھ جاؤں گا، بس یہاں آپ کی توجہ چاہیے کیونکہ مجلس یہیں سے سنبھلے گی اور یہیں سے آپ کا ذہن عالی بیدار ہوگا۔ صاحب یہ شیعہ کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں پیروکار کو، تاثیر کرنے والے کو، پیچھے چلنے والے کو، اطاعت گزار کو۔ تو جناب ابراہیم تو امام بھی تھے، اولو العزم پیغمبر بھی تھے، پھر کس کی اطاعت کرتے تھے؟ تو بظاہر کوئی دکھے تو کہ جس کی اطاعت کی۔ اب میں اپنے مذہب کا حوالہ نہیں دیتا، علماء اہل سنت میں امام فخر الدین رازی جنہوں نے تفسیر کبیر جیسی کتاب لکھی، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں ایک جملہ لکھا، خدا کے لیے جملہ سنبھالیے گا۔ وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ جو ابراہیم کو شیعہ کہا گیا تو یہ بھی تو پتا چلے کہ کس کا شیعہ تھا۔ انہی نے ایک جملہ لکھا کانا شیعتا نور محمد، ابراہیم محمد کا شیعہ تھا۔ کس کا شیعہ تھا؟ محمد کا شیعہ تھا، محمد کا بھی نہیں، محمد کے نور کا شیعہ تھا۔ چونکہ جو نور دکھایا گیا اسی کی تاثیر کرتے تھے، اسی کی پیروی کرتے تھے۔ تو جناب ابراہیم کو قرآن نے شیعہ کہا۔ اب ایک جملہ تو میرا کہنے کا حق ہے اور سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، بھئی ابراہیم تھے شیعہ نور محمد کے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ صرف ہم شیعہ نہیں ہیں، جو محمد کو مانتا ہو وہ بھی شیعہ ہے۔ اب جو اعتراض ہوا شیعوں نے مارا، شیعوں نے مارا، شیعوں نے مارا، پتا چلا کن شیعوں نے مارا؟ انہوں نے نہیں مارا، ان شیعوں نے مارا۔ تو اعتراض ان کا صحیح ہے کہ صاحب شیعوں نے حسین کو مارا، تو یہ بھی تو پتا چلے کہ وہ کون شیعہ تھے جنہوں نے حسین کو مارا۔ آپ کے مذہب کی کتاب ہے، آپ کی تفسیر ہے، آپ کا عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب ابراہیم نور محمد کے شیعہ تھے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ محمد کا ماننے والا بھی شیعہ ہوتا ہے۔ تو حسین کو کس نے مارا؟ ان شیعوں نے کہ جو محمد کو مانتے تھے، علی کو نہیں مانتے تھے۔ اتنا تو واضح ہو گیا۔ اب اس پہ بھی کسی کو کوئی اعتراض ہو تو وہ میں سمجھوں گا کہ پھر اپنی عقل کا ماتم کرے کہ جو قرآن کا پیغام نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے آگے اللہ کہتا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ابراہیم اپنے اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کی دولت لے کے آیا۔ اب میں نے تمام علماء سے پوچھا، مفسرین سے پوچھا کہ صاحب وہ قلب سلیم کیا ہے کہ جو جناب ابراہیم لے کے آئے؟ تو تمام علماء نے لکھا کہ اپنے بیٹے کو مقتل میں لے کے آئے، اسماعیل کے گلے پر چھری رکھی۔ مطلب قلب سلیم کیا ہوا کہ جو اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو جائے وہ قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں سمجھے، اما جو ایک بیٹا دے وہ قلب سلیم کا مالک جو چار چار بیٹے دے۔ اللہ ایک اور مل جل کے صلوات پڑھیں عظمت کہ وقت بہت تیزی سے سمٹتا جا رہا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا بہت زیادہ وقت لوں، 1 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ میرا بیان سمٹ جائے گا اور بس پھر آپ کی دعاؤں کے سائے میں انشاءاللہ اگلے سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ تو قلب سلیم کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی محبت میں اپنی اولاد کی فکر نہ کرے وہ قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے۔ تو جہاں ایک بیٹا مقتل میں پہنچائے، ذبح بھی نہ ہو،
زندہ واپس آ جائے. تو جس کا آنے والا بیٹا زندہ ہو وہ قلب سلیم کا مالک ہو, تو جس نے نسل کی نسل قربان کی ہو اس کا قلب سلیم کیسا ہوگا, یہ صرف آدمی اندازہ لگا سکتا ہے. شہزادی کا نام نامی ہے فاطمہ, لقب خاص ہے جناب ام ال. اب آپ تھوڑا سا بولیں گے تو میرے لیے آسان ہوگا. کیا لقب ہے آپ کا؟ ام البنین. اب جب آپ نے اس بی بی کا مزاج پہچان لیا تو پھر یہ پہچاننا بھی ضروری ہے کہ اس بی بی کی معرفت کیا ہے, عظمت کیا ہے. میں ایک جملہ آپ تک پہنچاؤں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد مجلس آسان سے آسان ہو جائے گی, اور آپ کے لیے بھی سمجھنا آسان ہوگا, میرے لیے پڑھنا آسان ہوگا. جناب ام البنین, بچہ آپ کے شکم مطہر میں ہے, اور آپ نے ایک جملہ کہا. ابھی عزائے فاطمیہ گزری ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے سنا ہو یا پہلے کبھی سنا ہو یا آنے والے ذاکرین اور خطبہ نے پڑھا ہو. نہیں پڑھا ہے تو قرآن کی آیت سمجھ کے اسے بھی سماعت کر لیجیے. جناب حنا نے جب ان کے یہاں شکم میں بیٹی آئی تو انہوں نے اللہ کے گھر کے قریب آ کے ایک جملہ کہا, دعا فرمائی. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَظَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا, اے میرے پروردگار یہ جو میرے شکم میں ہے اسے میں تیری نظر کرتی ہوں. قرآن مجید ہے, اللہ نے ان کے بیان کو قرآن میں جگہ دی ہے. اسے میں تیری نظر کرتی ہوں. اچھا یہ علماء ہیں, مولانا تشریف لیا شاداب صاحب بھی, آپ انہی سے پوچھے گا, چاروں طرف ممبر کے علماء بیٹھے ہیں. آپ کو اگر نظر کرنا تھا تو آپ کو سیدھے سیدھے کہنا چاہیے تھا کہ میرے شکم میں جو لڑکی ہے یا جو لڑکا ہے اسے میں تیری نظر کرتی ہوں. یہ مائع موصولہ جو آپ نے استعمال فرمایا کہ جو بھی شکم میں ہے اسے تیری نظر کرتی ہوں, تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ جناب حنا کو پتا نہیں تھا کہ یہاں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. قرآن کی بات ہے, دو چار والی بات ہے. اب اگر آپ جناب ام البنین کی عظمت سننے کو تیار ہیں تو پہلا جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. یہ جو میرے شکم میں ہے میرے مالک اسے میں تیری نظر کرتی ہوں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جناب حنا کو پتا نہیں تھا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جناب ام البنین فرماتی ہے اللہم انی نظرتو لأبی عبداللہ الحسین ما فی بطنی مصورہ, اے میرے پروردگار میں اپنے بیٹے کو حسین کی نظر کرتی ہوں, میں اپنے بیٹے کو حسین کی نظر کرتی ہوں. جناب حنا کو پتا نہیں ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, لیکن ام البنین جانتی ہے شکم میں بیٹا ہے. اب جو زمانہ جناب مریم کو جناب زہرا کے مقابلے پر لے کے آیا تو میں اس زمانے سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں مریم اور کہاں جناب زہرا. اما جب مریم کی ماں فاطمہ کی جگہ پہ آنے والی کنیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو ایک کنیز فاطمہ کا مقابلہ. یہ رتبہ ہے جناب ام البنین کا جو قرآن مجید میں تذکرہ ہے. اب شان کیا ہے آپ کی؟ ابھی آپ نے مولانا سے ایک شعر سنا, مولا کائنات نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حسین کو آقا سمجھنا اور اپنے آپ کو غلام سمجھنا. اکثر منبروں پہ پڑھ دیا جاتا ہے اور کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب امام نے تو ہمیشہ بھائی سمجھا, عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا. لیکن معلومات درست کر لیجئے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, حوالہ بھی آپ کو دیے دیتا ہوں, موسوعہ العباس ابن امیر المؤمنین علامہ عبد الرزاق موسوی المکرم کی کتاب, جا کے دیکھ لیجئے گا. انہوں نے تذکرہ فرمایا, ایک روایت لکھی اور اسی روایت پہ سارا کا سارا دار و مدار ہے. پہچانیے کہ بچوں کو جو تربیت ملتی ہے وہ آغوش مادری سے ملتی ہے. کسی کا بیٹا اگر عالم بن جائے, ذاکر بن جائے, شاعر بن جائے, مولا کا مدح خان بن جائے, مرثیہ خان بن جائے, نوحہ خان بن جائے, یہ سب ایک ہی دائرے میں آ جاتے ہیں مولا کی ذاکری کی. کسی کا بیٹا اگر مولا کا ذاکر ہو
تو سارا کا سارا گاؤں کیا کہتا ہے کہ صاحب کیا بہترین ماں تھی کہ جس نے اپنے بیٹے کو مولا کا ذاکر بنا دیا۔ کمال ماں کا ہوتا ہے، چونکہ ماں کے نقش قدم پر اولاد چلتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماں ذاکرہ نہ ہو مگر دل میں حسین کے ذکر کی حسرت ہو اور وہ اپنے بیٹے کو ذکر حسین کے راستے پر ڈال دے۔ یہ مولانا بقی بیٹھے ہوئے، سید بھائی بیٹھے، مولانا عطر صاحب بیٹھے، وہ پرویز بھائی آگئے، شاداب صاحب آگئے، یہ جو علماء کرام کا مجمع ہے، یہ جو دین کے راستے پر چلے، یہ ان کی ماؤں کی تربیت ہے۔ اب آپ ایک جملے میں ام البنین کو پہچانو کہ بیٹا پیدا ہوا، رشتے میں حسین کا بھائی تھا، مگر ماں نے تربیت کیا دی کہ تو کنیز کا بیٹا ہے، وہ زہرا کا بیٹا ہے، کبھی برابر نہ سمجھ۔ اور عباس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میری ماں نے کہا ہے تو میں اولاد زہرا کے برابر نہیں ہوں، میں غلام ہوں، میں ان کے غلاموں میں شامل ہوتا ہوں۔ بہت چھوٹا سا سن ہے جناب ابوالفضل العباس کا، حوالہ میں آپ کو دے چکا، جا کے حوالہ دیکھ لیجئے گا۔ چھوٹا سا سن ہے، ایک دن ماں نے بلایا، بیٹا ادھر آؤ، جیسے ماں اولاد کو بلاتی ہے، پوری توجہ کے ساتھ پوری مجلس کا نچوڑ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بیٹا ادھر آؤ۔ جناب عباس لپک کے ماں کی طرف گئے، جی اماں۔ اب ماں نے ایک سوال کیا، اتحب حسین، کیا تو حسین سے محبت کرتا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ، چونکہ ماں بہنوں تک بھی میری آواز جا رہی ہے، اور جو گھروں کے ذمہ دار یہاں بیٹھے کم سے کم اپنے گھروں میں تربیت کا یہ رواج قائم کر دیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ فرش عزا پہ بیٹھنے والا کوئی حسین کا غدار پیدا ہو، کوئی اہل بیت کا دشمن پیدا ہو، چونکہ جب تک ماں نہیں پوچھے گی کہ باہر کیا کر کے آیا ہے تو اولاد کبھی صحیح راستے پہ قائم نہیں رہ سکتی۔ جناب عباس کو ماں نے بلایا، عباس گئے ماں کے پاس، جی اماں کیا بات ہے؟ اب امام کے بھائی ہیں جناب عباس رشتے کے اعتبار سے۔ ماں کہتی ہے بیٹا حسین سے محبت کرتے ہو؟ تو جواب کیا ہونا چاہیے تھا مولا عباس کا؟ جی بالکل محبت کرتا ہوں، اور یہی جواب دیا جناب عباس نے۔ یہ آپ کا اور میرا جواب ہے، مگر جو جناب عباس کا جواب ہے وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق ہے اگر آپ تک وہ جواب پہنچ جائے۔ جناب عباس فرماتے انی احبہ حبا شدیدا، اماں محبت نہیں کرتا، حد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حد سے زیادہ۔ جیسے جناب عباس نے کہا تو ماں نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ سبب محبت کیا ہے؟ میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ تربیت ماں دیتی ہے، اور جس کی ماں نے ذکر حسین کی تربیت دی ہو یا اہل بیت کی وفاداری کی تربیت دی ہو، وہ میرے جملے کو جلدی پہنچ جائے گا۔ بیٹا محبت کیوں کرتے ہو؟ تو جناب عباس نے جملہ کہا لِأَنَّهُ إِمَامِي، کیونکہ وہ میرا امام بھی ہے، وَأَخِي، اور رشتے میں میرا بھائی بھی ہے۔ امام پہ اعتراض نہیں کیا، جیسے ہی بیٹے نے کہا کہ وہ میرا بھائی بھی ہے، عباس کے دہن پہ ہاتھ رکھا اور کہنے کے بعد فرماتی ہے آج کے بعد بھائی نہ کہنا، انا وانتا ومن فی الارض فداء تراب اقدام ابی عبداللہ، عباس میں، تو اور زمین پر جو ہے حسین کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے۔ تو حسین کا بھائی نہیں، اس کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے۔ یہ تربیت دیتی ہے ماں، اور جس ماں نے اپنے بیٹے کو شاعر بھی بنایا ہو، ناظم بھی بنایا ہو، مولا کا ذاکر بھی بنایا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ اس ماں کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ جس اولاد نے، جن بھائیوں نے، جن بیٹوں نے اپنی ماں کی خدمت میں اپنی زندگی لگا دی، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دی، پروردگار ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے، اور جن جن کے سروں پہ ان کی والدہ زندہ و سلامت ہے پروردگار ان کو طول عمر عنایت فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ۔ تو یہ جناب ام البنین کا طریقہ تربیت تھا کہ بیٹا کبھی بھی اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھنا، کیونکہ جب آدمی بھائی سمجھتا ہے تو بھائی کا مطلب ہوتا ہے برابر سمجھنا۔ شہزادی نے کیا فرمایا؟ نہ بھائی نہیں ہو آپ، حسین کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہو۔ اگر یہ تربیت ہمارے سماج میں قائم ہو جائے، وہ ہماری مائیں اپنی اولاد کو یہ سکھانے لگیں کہ بیٹا غیروں کی بات جانے دو، جناب ابوالفضل العباس کی ماں کہتی تھی کہ تو حسین کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہے،
اب میں صرف اشارہ کروں گا، سمجھنا نہ سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں یہ تربیت دے دے کہ تم برابر نہیں ہو، تم غلام ہو، تم قدموں کی خاک کا صدقہ ہو، تو پھر جب ذہنوں میں یہ رہے گا کہ جب عباس جیسا بیٹا حسین کے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر آوارہ ماؤں کی گودیوں میں پیدا ہونے والا یہ جو آج ہمارا سماج اور معاشرہ بن کے رہ گیا کہ جسے دیکھیے جو منبر پہ آتا ہے وہ اہل بیت کے حوالے سے اتنا گستاخ ہو جاتا ہے کہ اسے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ وہ کسی گلی محلے کے آدمی کی بات کر رہا ہے یا وہ اولاد زہرا کی بات کر رہا ہے یا وہ اولاد رسول کی بات کر رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ منبر پہ آنے والا لباس سے نہ پہچانا جائے، اپنے بیان سے پہچانا جائے۔ اگر اہل بیت کے خلاف بھونک رہا ہے تو سمجھ لینا سفید امامے میں ہو یا کالے امامے میں ہو، مولا کا ذاکر نہیں بیٹھا، کتا بھونک رہا ہے جو اہل بیت کی توہین کر رہا ہے۔ ہمارا مطمح نظر، ہماری منزل، ہمارا معیار وفا اللہ کے بعد سب سے بلند اہل بیت کو مانتا ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اسے شیعہ کہلانے کا بھی حق نہیں ہے۔ یہ علماء بیٹھے پوچھئے، سفر رہتے ہیں، عجب سوال آج کل قوم میں پیدا ہو گئے، لیکن جناب عباس اور جناب ام البنین نے ان تمام سوالوں پہ قدغن لگا دیا۔ اگر اطاعت امام کا معاملہ ہو تو پھر آنکھیں بھی نہیں اٹھائی جاتی، زبان چلانا تو بڑی بات ہے۔ اچھا، شہزادی کی شہادت واقع ہوئی، کچھ عرصہ گزرا، وصیت کے مطابق ایک دن مولا کائنات نے اپنے بھائی جناب عقیل جو آپ کے بڑے بھائی ہوتے تھے انہیں طلب فرمایا، اور طلب کر کے مولا کائنات نے ان سے کہا کہ ارید منک ان تخطب لی امراۃ من ذوی الغیور والحسب والنسب والشجاعہ۔ اے میرے بھائی، یہ تاریخ موجود ہے، جا دیکھ لیجئے گا، اطمینان آپ کو ہو جائے گا۔ والد کا انتقال ہو چکا ہے مکی زندگی میں، مدنی زندگی علی کی گزر رہی ہے، اور اس مدنی زندگی میں علی کو کرنا ہے نکاح، عقد۔ ایک ایسی خاتون چاہیے کہ جو ان بچوں کی تربیت کر سکے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو بھائی کو طلب فرمایا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں، مولا آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ جناب عقیل سے دریافت کریں کہ میرے لیے خاتون کا انتخاب فرمائیے؟ آپ کی ذوالفقار چلتے ہوئے نسلوں کو دیکھ کے بار کرتی ہے۔ مولا کیا آپ سے کوئی شجرہ چھپا ہوا ہے؟ کیا کوئی حسب نسب آپ سے چھپا ہوا ہے؟ کیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ کو کہاں شادی کرنا ہے؟ یا آپ کا علم غیب نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ اگر کہیں کہ مجھے وہ خاتون چاہیے، آپ کا رشتہ اس گھر میں چلا جائے اور آپ کا عقد مبارک ہو جائے؟ تو شاید امیر المومنین جواب دیں، ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، میرے اختیار میں ہے، مگر چونکہ میرا بڑا بھائی بھی تو زندہ ہے، میں اگلے سماج کو بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا بھائی نہیں ہوتا، باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ تو اگر بڑا بھائی موجود ہو تو چھوٹے کو بڑے بھائی کے سامنے زانو ادب طے کر لینے چاہیے۔ اب جناب عقیل مولا کی بارگاہ میں آئے، ایک جملہ کہوں گا شاید آپ تک میری گفتگو پہنچ جائے۔ جناب عقیل اس فن کے ماہر تھے کہ انہیں ماہر الانساب کہا جاتا تھا، اور علماء یہ کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کا نسب جانتے تھے جناب عقیل، لوگوں کی بات نہیں، جانوروں تک کا شجرہ پہچانتے تھے۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک موقع آیا کہ جب جناب عقیل شام چلے گئے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ مولا کو چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑ کے نہیں گئے، دنیا کو بتانے گئے تھے کہ عدل کی حکومت کیا ہے اور ظلم کی حکومت کیا ہے۔ تو دربار میں گئے، وہاں جا کے جیسے ہی آپ نے قدم رکھا تو صاحب دربار کے سامنے گھوڑا پیش کیا گیا، عربی نسل گھوڑا۔ تو کسی پیش کرنے والے نے پیش کیا کہ سرکار میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے گھوڑے کو دیکھا، جناب عقیل سے کہا کہ عقیل آپ بتاؤ کہ یہ گھوڑا میرے لیے کیا ٹھیک ہے؟ جناب عقیل نے گھوڑے پر ایک نظر ڈالی اور نظر ڈالنے کے بعد بڑے اشارے میں ایک جملہ کہا کہ تجھ جیسے دوغلے کے لیے یہ دوغلی نسل کا گھوڑا برابر ہے۔ تو جو جانوروں کا شجرہ پہچانتا ہو
اسے امیر المومنین نے طلب فرمایا، اور طلب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ایسی خاتون کا انتخاب کرو کہ جو گھر والا قبیلہ ہو، ذوی البیوت ہو، حسب والا ہو، نسب والا ہو اور شجاع گھرانہ ہو۔ میں مولا کائنات سے کہتا ہوں کہ مولا آپ کو جناب عقیل سے کہنے کی ضرورت کیا؟ اور پھر جناب عقیل نے کیا کہنا شروع کیا؟ نظریں دوڑائی عرب کے قبیلوں پر، اور آخر میں ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے میرے بھائی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میرے نظر انتخاب میں ایک ہی قبیلہ ہے، اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ کلاب۔ کیا بہادر خاندان ہے، کیا کہنا اس کے مردوں کا، کیا کہنا اس کی خواتین کا، کیا کہنا ان کی شجاعت کا۔ اب یہ جو قصیدہ پڑھتے ہوئے گئے، میں جناب عقیل سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے خاتون پوچھی تھی، خاتون بتاتی ہوتی یہ قصیدہ کیوں پڑھا؟ کہ پڑھو قرآن۔ اللہ نے جناب موسیٰ سے پوچھا تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب انہوں نے عصے کا قصیدہ پڑھا۔ کہ عصے کا قصیدہ کیوں پڑھا؟ کہ اللہ چاہتا تھا عصے کا قصیدہ پڑھا جائے۔ کہ ایسے ہی میں قصیدہ پڑھ کے بتا رہا ہوں، علی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، دنیا پہچان لے کہ جس سے میرا عقد ہو رہا ہے وہ معمولی خاتون نہیں ہے، صاحب شرف خاتون ہے۔ اب جو قبیلے کے قصیدے پڑھنے لگے تو مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ جائیں اور میری طرف سے یہ رشتہ لے کے وہاں بات کریں۔ روایات کہتی ہیں کہ امیر المومنین کے بھائی جناب مسلم ابن عقیل اپنے بیت الشرف سے نکلے اور جناب حزام کو اطلاع دی۔ جناب حزام نے مہمان خانہ کھلوایا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ جناب عقیل کو مہمان فرمایا۔ اب یہ عرب کے شریف قبیلوں کا طریقہ تھا کہ وہ 3 دن تک آنے والے سے مقصد نہیں پوچھتے تھے، ضیافت کرتے تھے۔ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، شریف قبیلے 3 دن مہمان رکھتے تھے، ضیافت کرتے تھے، چوتھے دن مقصد پوچھتے تھے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ عرب میں یہ رواج صرف 2 قبیلوں میں تھا، یا قبیلہ بنی ہاشم میں تھا یا جہاں سے جناب بنی تشریف لائے۔ اب جناب عقیل گئے، بہترین گدیاں لگا دی گئی، بہترین فرنیچر کہہ لیجیے آج کے حساب سے، زبردست قالین بچھا دیے گئے اور مہمان خانے کو سجا دیا گیا۔ لاجواب انتظام ہوا، زبردست مہمانی ہوئی، مہمانی ختم ہوئی۔ اب 3 دن تک جناب عقیل جناب حزام کے مہمان، ام البنین کے والد گرامی کے۔ تیسرا دن گزر گیا، چوتھے دن کی صبح ہوئی۔ جناب حزام مقاتل کے جملے حوالہ میں آپ کو دے چکا، بالکل ایسے ہاتھ جوڑ کے جناب عقیل کے سامنے کھڑے ہوئے۔ قبیلہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ، ابو طالب کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا بھائی میرے گھر کس لیے تشریف لایا ہے؟ اگر آپ بتانے کا زحمت فریب کریں تو میں پھر اس کا سوال کا جواب دوں۔ تو جناب عقیل اپنی جگہ سے اٹھے نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ تو جناب حزام نے کہا کہ سرکار میری کس بیٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اور کس کا رشتہ لے کے آئے؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ ام البنین کا رشتہ لے کے آیا ہوں۔ تو جناب عقیل نے شکر کا سجدہ کیا، سر اٹھایا، کہا کس کے لیے رشتہ لینے آئے ہیں؟ اب جناب عقیل نے امیر المومنین کا قصیدہ پڑھا، جو آپ کا سنا ہوا ہے، مجھے وہ دہرانا نہیں، کہ میں امیر المومنین کا رشتہ لے کے آیا ہوں، سر سجدے میں جھکایا، قبضہ نصیب آج 2 ایسے قبیلے آپس میں ملنے والے ہیں کہ جو قبیلہ یہ بھی پاک و پاکیزہ ہے، یہ بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ امیر المومنین کا رشتہ میری بیٹی سے، کہ ہمارے تو نصیب کھل گئے، مگر سرکار جب تک میں بیٹی سے پوچھ نہ لوں گا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ بہت معذرت کے ساتھ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر چوٹ لگے، کسی کو زحمت ہو، جملہ میری طرف پلٹا دے، اگر چوٹ نہ لگے تو زندگی کا معیار بنا لیجیے گا۔ جناب حزام نے کیا فرمایا؟ میں بیٹی سے پوچھتا ہوں۔ اب باپ گھر کے اندر آیا اور آنے کے بعد ان کی اپنی زوجہ سے، جن کا نام تھا جناب سمامہ، آگے کہتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے مہمان خانے میں کون ہے؟ کہا جی آپ ہی نے تذکرہ فرمایا تھا، عقیل جناب ابو طالب کا بیٹا ہمارا مہمان ہے 3 دن سے۔ کہا جانتے ہو کس غرض سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جانتی۔ کہا وہ ہماری بیٹی فاطمہ کلابیہ کا رشتہ امیر المومنین سے لے کے آئے۔ ماں نے بھی شکر کا سجدہ ادا کیا اور فوراً ماں نے کہا میں بیٹی سے تو پوچھ لوں۔ اب ماں آئی بیٹی کے پاس، پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رشتے کے معاملے میں لڑکیوں سے پوچھا جائے انہیں قبول ہے یا نہیں ہے، اگر خاموش
خاموش رہ جائیں اس کا مطلب ہے ان کی مرضی ہے. اگر وہ بول جائے منع کر دیں تو ان کی مرضی کے خلاف رشتہ نہ کرنا. اب ماں آئی بیٹی کے پاس, ام المؤمنین کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ خاموش رہ جانا چاہیے تھا. اتنے بڑے گھر سے رشتہ آیا, جیسے ہی ماں نے آ کے کہا بیٹی جانتی ہو ہمارے گھر کون مہمان ہے, ام البنین نے وہ تاریخی جملہ کہا, اماں شریف گھر کی لڑکیاں مہمان خانوں میں تاک جھانک نہیں کرتی. آپ جو ہم سے دریافت کر رہی ہیں کہ کون مہمان آیا ہے, تو اماں شریف گھرانوں کی عورتیں مہمان خانوں میں تاک جھانک نہیں کرتی. منبر پہ ہوں ورنہ کھل کے آپ سے کہتا, اشارے کو سمجھیے گا. اگر ہماری مائیں اپنی بچیوں کو یہ تربیت دے دیں کہ شریف گھر کی بیٹیاں مہمان خانے پہ نظر نہ ڈالیں, تو باپ کی بھی عزت محفوظ رہے گی اور قبیلوں کی بھی عزت محفوظ رہے گی. آج کل جو سماج میں چل رہا ہے ایسا کوئی نہیں ہے جو اس سے لا علم ہو. معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, چونکہ صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں, ہر باپ کی عزت اس کی بیٹی اور بیٹے کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ آپ صرف اپنی بیٹیوں سے کہیے کہ وہ تاک جھانک نہ کریں, آپ اپنے بیٹے کو بھی یہی تربیت دیجئے کہ کسی کی عزت پہ نظریں نہ اٹھائے. اگر یہ سماج ہمارا بن جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اہل بیت کے خلاف کوئی آواز اٹھ سکتی ہے. درد دل یہی ہے, کہنا صرف یہی ہے کہ آج ہماری قوم میں اہل بیت کے خلاف بڑی گستاخ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ فلاں اس طرح بول گیا, فلاں اس طرح بول گیا, انہوں نے مولا کو ایسا کہہ دیا, انہوں نے شہزادی کو ایسا کہہ دیا, انہوں نے یہ بات کر دی, انہوں نے وہ بات کر دی. ساری باتوں کا دو جواب ہے. یا تو گھر سے وہ تربیت نہیں ملی کہ جو تربیت ملنا چاہیے تھی, یا دوسری بات وہی ہے کہ جو امام نے کربلا میں کہی تھی کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں, تم پر میری باتوں کا اثر نہیں ہوگا. تو جس نے اولاد کو لقمہ حرام کھلایا ہے وہ اولاد اہل بیت کے خلاف بولے گا, وہ شخص اہل بیت کے خلاف بولے گا. تو جناب ام المؤمنین کی ماں نے آگے کہا کہ بیٹا ایسے ایسے جناب عقیل تشریف لائے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارا رشتہ لے کے آئے ہیں اور تمہاری شادی ہونا ہے جناب امیر المومنین سے, تو بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے. روایتوں کے جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں اس کے حساب سے یہی ہونا چاہیے تھا کہ شہزادی کو خاموش رہنا چاہیے تھا, گردن جھکا کے بیٹھ جاتی. ماں سمجھ لیتی کہ میری بیٹی کو رشتہ منظور ہے, چونکہ پیغمبر نے فرمایا سکوتھا اقرارھا, بیٹیوں کا خاموش رہنا ان کے اقرار کی دلیل ہے. جو حالت نکاح میں جب نکاح کے لیے جاتا ہے مولوی تو وہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کو نکاح قبول ہے, آواز نہیں آتی, لڑکی کی خاموشی بتاتی ہے کہ اسے نکاح قبول ہے. تو ایسے ہی انہوں نے کہا کہ آپ کا خاموش رہنا ان کا اقرار ہے. جناب ام المؤمنین کیا کہتی ہیں, حوالہ میں آپ کو دے چکا ہوں. عبدالرزاق موصل مکرم فرماتے ہیں کہ جناب ام المؤمنین نے کہا رأیت رؤیۃ عجیبہ, اماں میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا, بہت توجہ کے ساتھ, پوری زندگی کی محنت آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اماں میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. بیٹی کیا دیکھا ہے؟ کہتی ہیں کہ میں صحن خانہ میں بیٹھی تھی, نزلوا النجوم الثلاثہ والقمر فی حجری, آسمان سے 3 ستارے اترے اور ایک چاند اترا میری آغوش میں. وَإِنِّي أَخَذْتُ الْقَمَرَ بِيَدَيَّ وَضَمَّمْتُ إِلَىٰ صَدْرِي, اماں میں نے چاند کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا. جیسے ہی ماں نے یہ خواب سنا آ کے اپنے شوہر سے بتایا, انہوں نے تعبیر دینے والوں سے پوچھا تو ان تعبیر دینے والوں نے بتایا اگر تیری بیٹی نے یہ خواب دیکھا ہے تو یقین رکھ کہ تیری بیٹی افضل کائنات کا حرم بنے گی, اللہ 4 بیٹے دے گا, 3 ستارے ہوں گے, 1 چاند ہوگا. اور ہوا بھی ایسا ہی, جو 3 بیٹے ہوئے ستاروں کے جیسے, اور جو چوتھا بیٹا بالکل چاند. اور صرف چاند نہیں, اگر آپ اس چاند کی بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو دھبا نظر آ جائے. یہ چاند تھا بنی ہاشم کا, اور اگر اس بنی ہاشم کے چاند کو سمجھنا ہے
تو پہلے اس گھرانے کے ستارے کو سمجھیے. ایک دن مولا کائنات کے کاندھے پر پیغمبر نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا یا علی انتا نجم بنی ہاشم، اے علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے. اب بھی مجھے جملہ پڑھنا پڑے گا، اما جس کا باپ بنی ہاشم کا ستارہ ہو اسی علی کا بیٹا ابو الفضل عباس بنی ہاشم کا چاند. اور چاند کیسا؟ ایسا ویسا چاند نہیں. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم ہے سورج کی جب وہ دن کو منور کر دے، والقمر اذا تلاها، اور اس چاند کی قسم جو بالکل سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہو. تمام علماء نے اس کے ذیل میں ایک ہی تعریف لکھی اور ایک ہی تفسیر لکھی کہ سورج سے مراد محمد ہے اور چاند سے مراد علی ہے. آفتاب رسالت محمد، مہتاب امامت امیر المومنین، آگے آگے محمد، پیچھے پیچھے علی. اب آپ سوچئے کہ عید کا دن تھا، پیغمبر نے غسل عید فرمایا، امامہ صحاب اپنے سر پر رکھا، نصر من اللہ کا پٹکا کمر میں باندھا، عرش کو روندنے والی نالین پائے مبارک میں ڈالی، بیت الشرف کے باہر پہلا قدم نکالا، جبریل نے قدموں کا بوسہ لیا، آ کے پیغام دیا اس سورج کی قسم جس نے دن کو منور کر دیا. پیچھے پیچھے علی نکلے ایسے سجے ہوئے کہ مرضی الہی کعبہ رخسار کا طواف کر رہی تھی. علی محمد کی جگہ پہ قدم رکھتے چلے. جبرائیل پھر واپس آیا اور آ کے کہتا ہے اس چاند کی قسم جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے. آپ نے جملہ سن لیا، میں نے پڑھ دیا، مگر نہ اس جملے کا یہ حق تھا اور نہ شاید میں اتنی طاقت سے پڑھ سکا کہ جس طاقت سے مجھے جملہ پڑھنا چاہیے تھا. لیجئے میں وضاحت کرتا ہوں اس جملے کی. چاند امیر المومنین، سورج پیغمبر اکرم. سورج سے مراد محمد اور چاند سے مراد امیر المومنین. سورج آگے آگے، بلا فاصلہ چاند. عبد الرزاق موسوی المکرم مقتل جناب عباس میں ایک جملہ تحریر فرماتے ہیں کہ میں ہزاروں مرتبہ ماننے کو تیار ہوں کہ رسالت کا آفتاب محمد ہے اور امامت کا مہتاب علی ہے. سورج آگے آگے، چاند بلا فاصلہ پیچھے پیچھے. لیکن جب میں دونوں کی تاریخ ولادت میں غور کرتا ہوں تو بڑا فاصلہ نظر آتا ہے. کیسے؟ کہ 17 ربیع الاول کو محمد پیدا ہوئے تو اگر سورج اور چاند کی جوڑی تھی تو اگر 17 کو محمد آئے 18 کو علی کو آنا چاہیے تھا تاکہ سورج اور چاند کی جوڑی برابر ہو جاتی. لیکن جب ولادت میں غور کیا تو 5 مہینے کا فاصلہ. ربیع الاول میں محمد آئے، رجب میں علی آئے. اور بالکل یہی معاملہ کہ اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ سورج اور چاند کی جوڑی کون ہے، آؤ سورج اور چاند کی جوڑی دکھاتا ہوں. من ابرز مصادیق حاضر آیا ہوا واخوہ علیہ السلام کانا ایتا الشمس وضحاها والقمر اذا تلاها وهو تابع امامه في كل اطوار حتى في عالم القدسي الى عالم الامكان فمولد الامام من ثالث الشهر شعبان ومولد العباس من رابعه. اگر سورج و چاند کی جوڑی دیکھنا ہو تو محمد اور علی کو نہ دیکھو، حسین اور عباس. کہ صاحب وہ کیسے؟ کہ وہاں فاصلہ ہے 5 مہینے کا. آؤ ایسی سورج و چاند کی جوڑی دکھاؤں جہاں ولادت میں فاصلہ نہیں ہے. حسین کو دیکھو، مولا عباس کو دیکھو. حسین کو دیکھو، مولا عباس کو دیکھو. حسین کو دیکھو، مولا عباس کو دیکھو. کہ صاحب کیسے؟ کہ اگر 3 شعبان حسین دنیا میں آئے تو بلا فاصلہ 4 شعبان ایسا سورج و چاند کہ جہاں ولادتوں میں بھی فاصلہ نہیں ہے. اور یہ شرف اللہ نے دیا کس بیوی کو؟ جناب محمد. ساری دنیا کے فضائل و کمالات جس ایک دروازے پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، جس کے بعد نہ فضائل کو کوئی منزل ملتی ہے نہ کمال کے لیے کوئی کمال رہ جاتا ہے، وہ در ہے آل محمد کا. یہاں خواتین کو دیکھیے تو اپنے آپ میں لاجواب.
مردوں کو دیکھیے اپنے آپ میں لاجواب، چھوٹے بچوں کو دیکھیے اپنے آپ میں لاجواب۔ اور شاید یہ اسی بات کا صلہ تھا کہ جو شہزادی نے فرمایا تھا کہ یا علی میرے بعد عقد فرمائیے گا، اور یہ خیال رکھیے گا کہ ایسی خاتون کا انتخاب فرمائیے گا کہ جو میرے حسنین سے محبت رکھے، پیار رکھے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ پیغام پہنچا تو جناب حزام نے پوری شد و مت کے ساتھ اور پوری عزت و احترام کے ساتھ جناب عقیل سے کہا کہ ٹھیک ہے مولا، جائیں اور آپ کہیے کہ ہمیں رشتہ منظور ہے۔ جناب عقیل نے آ کے مولا سے کہا، مولا وہ رشتے کے لیے مان گئے، انہوں نے کہا کہ ان کو یہ رشتہ قبول ہے۔ جس علی نے 4 شادیاں کی ہوں، اس علی کے جو جذبات نبی کے گھر دولہا بن کر جاتے وقت تھے وہ صرف علی جانتے ہیں، دنیا میں کوئی نہیں جانتے۔ لیکن چونکہ ان حالات سے ہم بھی گزر چکے، بچے اگر چھوٹے ہوں اور اہلیہ کا انتقال ہو جائے تو بچوں کو سنبھالنا مرد کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مردوں کا وہ مزاج ہی نہیں بنایا کہ مرد گھر میں رہے اور بچوں کی تربیت کرے اور امور خانہ داری جو باہر سے جنہیں انجام دینا ہے وہ ان سے بری ذمہ ہو جائے۔ مرد یہ کام کر ہی نہیں سکتا، اس کے مزاج ہی میں نہیں ہے کہ وہ گھر میں رہ کے بچوں کو پالے۔ 2-4 منٹ گھنٹہ بھر ہو سکتا ہے کہ اہلیہ کی مدد کر دے اور بچوں کو سنبھال لے، لیکن وہ اس 1 گھنٹے میں اتنا پریشان ہو جائے گا کہ وہ محسوس کر لے گا کہ یہ کام اس کا نہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا گھروں میں، ہر گھر کی کہانی ہے جہاں عورت موجود بھی ہو تو مرد بہت زیادہ دیر بچوں کو باپ ہونے کے باوجود گود میں نہیں لیتا۔ ہاں یہ دادا اور نانا کا مزاج الگ ہے کہ وہ بچوں کو پورے دن لیے پھرتے رہتے ہیں، لیکن باپ کے مزاج میں یہ بات نہیں ہوتی کہ باپ اولاد کو اتنی دیر سنبھال سکے۔ اب اگر دادا ابو طالب جیسا ہو اور نانا محمد کے جیسا ہو، نواسے حسنین جیسے ہو، تو رسالت کو جھکنا بھی پڑتا ہے اور چلنا بھی پڑتا ہے۔ مگر باپ کا یہ مزاج نہیں ہوتا کہ باپ بچوں کو بہت دیر لے کے پالتا رہے، سنبھالتا رہے۔ زہرا کے انتقال کے بعد گھر میں ضرورت ہے ایک خاتون کی، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایسی بیٹیاں کہ جن پہ عصمت ناز کرتی ہیں۔ اب علی کو ایسی خاتون چاہیے کہ جو ان بچوں کا ایسا خیال کرے کہ علی کو بھی کوئی شکوہ نہ ہو، بچوں کو بھی شکوہ نہ ہو۔ جیسے عقیل نے کہا کہ ہاں آقا وہ مان گئے، مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اس وقت امام حسن حسین تپ میں مبتلا تھے، بخار تھا، اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، نکاح ہوا، دلہن کو لے کے علی اپنے گھر آئے۔ بہت معذرت کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں، ہم نے وہ رسم و رواج تو ایجاد کر لیے کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جو اسلامی رسم و رواج ہے انہیں ہم نے پسے کچھ ڈال دیا۔ اسلامی رواج ہے کہ جب دلہن دروازے پہ قدم رکھے اور وہ آپ سے کچھ مانگے تو آپ کا فریضہ ہے کہ آپ اسے وہ شے دیں۔ ام البنین دروازے پہ آئے اور آنے کے بعد جناب ام البنین نے چوکھٹ کو چوما اور کہا میرے والی و وارث، یہ رواج بھی ہے، اسلامی طریقہ بھی ہے کہ دلہن اگر کچھ مانگتی ہے تو اسے وہ دیا جاتا ہے شوہر کی جانب سے۔ تو مولا نے کہا کہیے، چونکہ دینے والا امیر کائنات ہے، محتاج نہیں ہے کائنات میں کسی، کہیے آپ کو کیا چاہیے۔ تو جناب ام البنین نے کہا چونکہ نام میں آپ کو بتا چکا ہوں، فاطمہ نام ہے، فرماتے ہیں کہ مولا مجھے کبھی میرے اصلی نام سے نہ بلائیے گا۔ اب کتنا حساس مرحلہ ہے مولا کے لیے، مجھے میرے اصلی نام سے نہ بلائیے گا، اصلی نام ہے فاطمہ۔ مولا نے پوچھا کہ بی بی کیوں نہ بلائیں؟ تو جناب ام البنین فرماتے ہیں لَأَلَّا يَنْقَصِرَ قَلْبَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، کہ آپ کہیے گا فاطمہ، حسنین کو اپنی ماں یاد آئے گی، میں نہیں چاہتی کہ بچوں کو ان کی ماں یاد آئے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے بی بی۔ اس کے بعد سے مولا نے کبھی ام البنین کے علاوہ کسی نام سے نہیں، چوکھٹ کو چوما، گھر میں قدم رکھا۔ حسنین شریفین اپنے بستر پر لیٹے تھے،
ماں آئی اور آنے کے بعد جناب ام البنین نے ایک جملہ کہا، میں ماں بن کے نہیں آئی فقبلانی خادمہ، شہزادو اپنی خدمت گار کے طور پر مجھے قبول کر لو، اپنی کنیز کے طور پر قبول کر لو۔ روایت کہتی ہے کہ حسین اپنے بستر سے اٹھے اور جناب ام البنین کے گلے میں باہیں ڈالنے کا، آپ خادمہ نہیں حسین کی ماں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب حسین نے ماں کہہ دیا تو کیا جناب عباس اور حسین بھائی نہیں ہوئے؟ لیکن ام البنین کہتے ہیں بیٹا کبھی بھی حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا، وہ زہرا کی اولاد ہے، تو کنیز کا بیٹا ہے۔ بس عزیزو، کیا مصائب پڑھوں اور کس طرح سے مصائب پڑھوں، منزل بڑی سخت ہے۔ مسلسل آپ شہادت سنتے ہوئے، میں شہادت نہیں پڑھنا ہے، معاملہ ایک ماں کے ایصال ثواب کا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اس سے بہتر کوئی مصائب ہو سکتے۔ جناب ام البنین کی ذات پہ ذرا سا غور و فکر فرمائیں۔ 4 بچوں کی ماں ہے، عباس اور عباس کے 3 بھائی، 4 بیٹوں کی ماں ہے ام البنین۔ ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے رقیہ، جو جناب مسلم کے عقد میں ہے۔ 5 اولاد ہوئی۔ جناب عباس کے 3 بیٹے، روایات میں ملتا ہے کہ 2 بیٹے کربلا میں مارے گئے، ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا ابو الفضل، جو مدینے میں اپنی دادی کے پاس تھا۔ 4 بیٹے کربلا میں مارے گئے، 2 پوتے کربلا میں مارے گئے، 6 شہادت ام البنین کی طرف سے ہو گئی۔ میں اس دائرے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو اولاد زہرا والا ہے، صرف ام البنین کی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ جناب رقیہ کا عقد مبارک ہوا تھا جناب مسلم سے۔ مسلم سے 2 بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم، جو اسی سفر میں مارے گئے۔ ایک بیٹی تھی رقیہ کی، اس کا نام بھی رقیہ تھا، آپ کی نواسی۔ 2 پوتے، 2 نواسے، 1 نواسی، 5، 4 بیٹے 9، 1 داماد 10۔ جس نے اپنے گھر سے 10 شہادتیں دی ہوں، کیا اس کے آنگن میں کچھ بچا تھا؟ نسل کربلا میں ختم ہو گئی، بیٹے کربلا میں مارے گئے، داماد کوفے میں غربت کی موت مارا گیا، بیٹی بیوہ ہو کے آئی، 4 بہویں بیوہ ہو کے آئی، 2 نواسے مارے گئے، 2 پوتے مارے گئے۔ جس نے اپنا بھرا آنگن بچوں سے کھلکھلاتے دیکھا ہو، اس نے کربلا کے بعد اپنے اجڑے آنگن کو دیکھا ہوگا تو ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ کبھی حجروں کو دیکھ کے روتی ہوگی، کبھی ننھے ننھے بستر دیکھ کے روتی ہوگی، کبھی کربلا کا رخ کر کے کہتی ہوگی اے حسین میری اولاد آپ پر قربان۔ اور اس سفر کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ بیٹی کے اجڑنے سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ کربلا میں جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا اس خاتون کا نام ام البنین ہے۔ دیکھ لیے ساری تفصیل آپ کو دے چکا ہوں، بس ختم ہو گئی مجلس۔ ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کے اجڑے گھر کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا۔ داماد مدینے سے گیا ہے، حسین نے مکے سے کوفے کا والی و وارث بنا کے بھیجا ہے، کوفے کا حاکم بنا کے بھیجا ہے، اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے۔ جناب مسلم کوفہ پہنچے، ادھر حسین کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک منزل قریب تھے کوفہ سے کہ حسین کا دل گھبرانے لگا۔ تڑپتے ہوئے حسین نے کسی کو آتا دیکھا، پوچھا کہ میرے بھائی مسلم کی کوئی خبر ہے؟ اس نے کہا جب مدینے سے چلا تھا تو مسلم کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا۔ ابھی میں نے ایک ماں کے جذبات آپ کے سامنے پڑھے، بیٹے کے جذبات کو محسوس کیجئے۔ کہنے والا چلا گیا، زینب کی اماری سے دور ہوئے حسین،
رونے لگے۔ راہ کربلا تک حسین کا یہ معمول تھا کہ حسین کی سواری زینب کے بالکل قریب رہتی تھی، دور نہیں جاتے تھے۔ اگر کبھی حسین مصلحتاً دور چلے بھی جاتے تھے تو زینب عباس سے کہتی تھی کہ میرا بھائی نظر نہیں آتا، میرے ماجائے کو بلا لاؤ۔ حسین کچھ لمحے کے لیے دور ہوئے، زینب کا دل گھبرایا، کہتی عباس میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ عباس حسین کی خدمت میں آئے، آگے کہا آقا شہزادی بلا رہے ہیں۔ حسین نے کہا کہو کہ میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ عباس پلٹنے لگے کہ دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ آقا کیا بات ہے؟ اب میں نہیں جانتا کہ علماء کہاں سے جملے پڑھتے، میں نے مقاتل میں صرف اتنا پڑھا، حسین نے جناب عباس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ ہاتھ پھیر کے میں ایک منظر دکھایا کہ جناب عباس نے دیکھا کہ دارالامارہ کی چھت ہے، جناب مسلم کے گلے میں جلاد کی تلوار ہے، گلا کٹنے والا ہے۔ مسلم نے ہاتھ اٹھا کے سلام کیا، حسین نے جواب سلام دیا۔ عباس کہتے ہیں تڑپ کے آقا جیسے میرے بھائی کی غربت دکھائی ایسے مجھے میرے بھائی کی مدد کے لیے بھیج دیجئے۔ حسین نے کہا عباس جا کے کیا کرو گے؟ آقا دیکھ نہیں رہے اتنی بلندی سے لاشا پھینکا جائے گا، کوئی سنبھالنے والا تو ہو۔ مولانا کلب ابی صاحب یہ جملہ پڑھتے تھے، حسین نے کہا عباس ذرا نظریں جھکا کے دیکھ۔ اب جب مولا نے نظریں جھکائی تو کیا دیکھا؟ کالا برقع پہنے فاطمہ زہرا آ میرے نام۔ جزاکم اللہ اجرکم اللہ۔ عزیزو ختم ہو گئی مجلس، بس آخری جملہ، وقت تمام ہو گیا میرا۔ دیکھ تو صحیح کہ میری ماں تیرے بھائی کو سنبھالنے کے لیے آئی۔ جناب عباس نے صبر فرمایا۔ اچانک امام حسین کہتے ہیں کہ عباس وہ فلاں سواری پر ہمارا ایک صندوق رکھا ہے، اس میں 2 گوشوارے ہیں، وہ گوشوارے لے آ۔ اب مسلم کی یتیمہ ہے رقیہ، ہاتھ میرا آپ کے سامنے جڑا ہے، چوٹ لگے مولا کا ذاکر سمجھ کے معاف کیجیے گا، اور رقیہ کو میرے پاس بھیج دو۔ رقیہ آئی، چھوٹی سی بچی ہے، حسین نے آغوش مبارک میں بٹھایا، بالوں میں دست شفقت پھیرنا شروع کیا، رخساروں کے بوسے لیے، بچی کی بلائیں لینے لگے۔ بچی بھی آل محمد کے گھرانے کی تھی، سمجھ کے کہتی آقا یہ رویہ تو یتیموں کے ساتھ ہوتا ہے، میرا بابا تو خیر سے ہے۔ حسین نے کہا کچھ نہیں، بچی کو کلیجے سے لگایا، عباس نے لا کے گوشوارے دیے، حسین نے رقیہ کے کانوں میں گوشوارے ڈالے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شاید یہ نظارہ سکینہ نے نہ دیکھا ہو، اور اگر دیکھا ہوگا سکینہ کو عصر عاشور اپنا بابا بہت یاد آیا ہوگا کہ کوئی بچی یتیم ہوتی ہے اس کے گلے میں کانوں میں گوشوارے ڈلتے۔ سکینہ نے شاید تڑپ کے کہا اے بابا اپنی بیٹی کی مدد کو آئیے، شبر گوشوارے چھین رہا ہے۔ عباس کا آقا تڑپا، سکینہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، خدا ہمارے عبادت کو قبول فرما، اس مجلس کا جو بھی ثواب معین فرمایا اس سے مرحومہ کی روح کو شاد فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے میرے مالک، جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے آباد ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مومنین کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اہل فلسطین کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ تیری بارگاہ میں خصوصی دعا ہے میرے پروردگار، جس بی بی کا تذکرہ کیا ہے پروردگار اس کی قبر جنت البقیع میں بے سر و سامان بے صاحبان، اور اسی قبرستان میں ہماری شہزادی کی قبر جس پر کوئی سایہ نہیں ہے، اور ائمہ اطہار جن کی قبر ہے مبارکہ اسی قبرستان میں موجود ہے، پروردگار جلد از جلد عالی شان جنت البقیع کی تعمیر فرما، ہمیں زیارات نصیب فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ ذرا سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سیدہ بانو مرحومہ بنت غلام مہدی صاحب